مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ نے میری پہلی ویڈیو کو بہت پیار دیا، جس کے لیے میں آپ کے دل سے شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آج ہم لارڈس پریئر کی اگلی ورسز کو جانیں اور سمجھیں گے، تو آئیے میرے ساتھ پڑھیے۔ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ بطور مسیحی ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت نزدیک ہے جب اس دنیا پر خدا کی ابدی اور جلالی بادشاہت ہوگی۔ یہ ورس اپنے اندر دو معنی رکھتی ہے۔ پہلا یہ کہ ہم خدا باپ سے دعا کرتے ہیں کہ تیری بادشاہت نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جلالی واپسی کے لیے دعا کرتے ہیں، جب خداوند واپس آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ اس ابدی بادشاہت میں شریک کرے گا جس کا کوئی اخیر نہ ہوگا، جب ایک نئی دنیا ہوگی جہاں نہ دکھ ہوگا نہ آنسو، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ میرے عزیزو، آسمان پر فرشتے ہر وقت خدا باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ وہ کبھی اس کے حکموں کے خلاف نہیں چلتے اور اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ یہ ہم ہیں جن کو خدا باپ نے اپنی شبیہ پر بنایا، بڑی محبت سے ہمیں کریٹ کیا اور پھر ہمیں فری ول دے دی۔ ہمیں اپنی مرضی کرنے کے لیے آزاد بنایا۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہم پر زبردستی اپنے حکم تھوپتا نہیں۔ ہم اپنے لیے راستوں کا انتخاب خود کرتے ہیں۔ ہمیں جس ہستی نے یہ دعا کرنا سکھائی، اس نے ہمیشہ خدا باپ کی مرضی پوری کی۔ گتسمنی باغ میں جب بہت مشکل گھڑی آ پہنچی، تب بھی اس نے کہا، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف زبان سے کہتے ہیں یا اپنی زندگی میں باپ کی مرضی پوری بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی، لیکن خدا باپ ہمیں سب سے قیمتی چیز یعنی ابدی زندگی مفت میں دیتا ہے، اور زندگی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہوتی۔ ہمیں اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، یہ زندگی کی نعمتیں، برکتیں، بخششیں مفت میں ملتی ہیں۔ ہمیں صرف باپ کی مرضی پر چلنا ہے، اور بدلے میں جو کچھ ہم چاہیں گے وہ سب ہمیں ملے گا۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ کبھی اپنی زندگی میں کسی سیلیبریٹی سے ملے ہیں؟ میں نہیں ملی، لیکن اگر کبھی کوئی سیلیبریٹی، کوئی وزیر، کوئی بڑا عہدیدار، کوئی بڑا سیاستدان جو آپ کا فیوریٹ ہو ہمیں ملے، تو ہم بڑے پرجوش ہو کر سب کو بتاتے ہیں کہ میں آج فلاں بندے سے ملا، اس نے تو میرے ساتھ ہاتھ بھی ملایا۔ لیکن وہ جو سب سے بڑی سیلیبریٹی ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہمارا منتظر رہتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اس کے ہاتھ کو اگنور کر کے، اس سے منہ موڑ کر دنیا کی رنگینی میں کھو جاتے ہیں، پلٹ کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھتے، اندھا دھند راستوں پر بھاگے چلے جاتے ہیں، اور تب تک بھاگتے ہیں جب تک ہمیں ٹھوکر نہیں لگتی۔ ٹھوکر کھا کر، چوٹ کھا کر، روتے ہوئے ہم اس کے پاس واپس جاتے ہیں، اور الٹا اسی سے گلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ میں ہی کیوں، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ لیکن وہ کبھی ہمیں یہ نہیں جتاتا کہ یہ ہم خود تھے جو غلط راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کا انتخاب ہم نے خود کیا تھا۔ نہیں، وہ ہمارے گناہ ہمیں یاد نہیں دلاتا، بلکہ وہ ہمیں پیار سے تھام لیتا ہے، ہمارے آنسو پوچھتا ہے اور گلے لگاتا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی ہم خدا سے کچھ ایسا مانگتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہی نہیں ہے، اور خدا باپ نے ہمارے لیے کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق باپ سے وہ چیز مانگتے ہیں اور نہ ملنے پر شکایت کرنے لگتے ہیں، لیکن باپ ہمارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ مہربان باپ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم خود کو اس کے مہربان ہاتھوں میں سونپ دیں، کیونکہ وہ جو کرتا ہے وہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آئندہ جب ہم دعا کریں تو پورے دل سے کہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلی ورسز کا مطالعہ کریں گے، ان کو جانیں اور سمجھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ۔